ایک بار ایک یہودی نے ماس شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں تو کل یہ ایک ایسا لمبا کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اس کے دل میں شک ضرور پیدا کر رہا تھا، کہیں کل ایسا نہ ہو جائے کہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے ایمان لانا پڑے۔ اس نے اپنے اس ڈر کو دور کرنے کے لیے بنیادی اصول کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوش ہو کر واپس آ گیا کہ اب کھجور کے درخت کا نکلنا بیکار ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی مقام مقررہ پر پہنچے تو یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک لمبا درخت جو کہ کھجور کے گچھوں سے لدا کھڑا ہے۔ اس یہودی نے جب کھجور کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی، تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس کی گٹھلی کہاں ہے؟ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹھلی تو تم نے کل شام کو ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹھلی کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور اور اس کا درخت موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکھل ہے۔